إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وقال أيضا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور کہا وما مسنا من لغوب، ہمیں ذرا برابر بھی تھکان نے ٹچ نہیں کیا، ہمیں تھکان لائق نہیں ہوئی۔ بعدہ انگنت درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، مسجدیں بلاتی ہے، اس عنوان کے تعلق سے چند آیتیں آپ کے سامنے اور اس کے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں آپ کے سامنے خطبے کے اندر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسانوں کی زندگی کا حال اگر ہم اور آپ دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان محض صرف اور صرف دنیا کے خاطر جیتا ہے، یوں کہہ لیجئے بے مقصد زندگی گزارتا ہے، جس کے پاس مقصد تو ہے لیکن دنیاوی مقصد، جس کے پاس پلاننگ تو ہے، دنیا کے تعلق سے پلاننگ ہے، جس کے پاس دنیا گزارنے کے لیے منصوبہ بندی ہے، دنیا کے لیے محنت ہے، دنیا کے لیے کوشش ہے، دنیا کے لیے کاوش کرتا ہے، دنیا کے لیے ساری چیزیں اگر دیکھی جائے تو انسان دنیا کے لیے زیادہ کوششیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ سیرتوں کو پڑھیے، کبھی بھی آپ کو کوئی سوال ایسا نہیں ملے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا ہو کہ نبی بتائیے 1 درہم ہے 2 درہم کیسے ہو جائیں گے،
ایک دینار ہے 2 دینار کیسے ہو جائیں گی؟ یا ایسی تجارت بتائیے جس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہو، دنیا کے تعلق سے میں مالا مال ہو جاؤں۔ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا سوال نہیں کیا۔ ہمارے اور آپ کے سوال کیسے ہوتے ہیں کہ مولانا، یا پھر کسی اور سے، کسی بزنس مین سے پوچھتے ہیں، بتاؤ نا راتوں رات کروڑ پتی ہونا ہے، کوئی ایسا بزنس بتائیے جس میں میرے لیے پروفٹ ہی پروفٹ ہو، نقصان ہی نقصان نہ ہو۔ کیا کوئی ایسا سوال کرتا ہے کہ مسجد ویران ہو چکی ہے، چلو مسجد کو آباد کرتے ہیں؟ اس کے تعلق سے ہمارا دل، اور ہم کسی سے سوال کرتے ہیں؟ چلو مسجدوں کی طرف، مسجدیں ہمیں بلاتی ہے، آواز دے رہے، ہر ندا کے اندر، ہر آذان کے اندر ہم اور آپ سے یہ کہہ رہی ہے، یہ مسجدیں ہم اور آپ کو بلاتی ہے، مؤذن بلاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ۔ لوگوں تم سمجھتے ہو بازار میں تمہارے لیے کامیابی رکھی گئی ہے، لوگوں یہ سمجھتے ہو کہ دکانوں کے اندر اور بڑے بڑے عالیشان بنگلوں کے اندر تمہارے لیے کامیابی رکھی گئی ہے، لوگوں یہ سمجھتے ہو کہ موبائل فون کے اندر مشغول رہنے میں تمہاری کامیابی رکھی گئی ہے، لوگوں یہ سمجھتے ہو کہ ٹیلی ویژن کے اندر اور میچ اور کرکٹ کے میدانوں کے اندر اور کھیل کود کے میدانوں کے اندر تمہارے لیے کامیابی رکھی گئی ہے، لوگوں یہ سمجھتے ہو ہوٹلوں میں جا کر ہم اور آپ عیاشیاں اڑائیے اور بہترین سے بہترین پکوان کھائے اور نمازیں ترک ہوتی رہے، نمازیں چھوٹتی رہے، عبادتیں چھوٹتی رہے، دعا و مناجات چھوٹتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت چھوٹتی رہے۔ کیا ہم یہ سمجھ رکھے کہ یہ کامیابی ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے انسانوں کی تخلیق کا مقصد، ہماری اور آپ کی زندگی کا ہیتو اور ریزن اور کارن جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کس لیے پیدا کر رکھا ہے؟ دیکھیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 کیا کہتی ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ جناتوں اور انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ غور سے سنیے، پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی۔ بندگی نہیں کرتا ہے، کہا کہ ہم نے بہت سارے جنوں کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور پیدا کیے گئے ہیں۔ اچھا، ان کی صفات کیا ہے؟ یہ کیسے پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنمی ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہے لیکن صرف رمضان کے اندر سنبھلتے ہیں۔ ان کے دل تو ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے، یہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، نیکی اور گناہ کے درمیان یہ لوگ کوئی تمیز نہیں کر سکتے۔ ان کے دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، یہ دیکھتے دنیا کے اندر لوگ مسجدوں کو رمضان میں آباد کرتے، رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، تب بھی اپنی نگاہوں سے یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان تو ہے، رمضان کے اندر درود سنتے ہیں اور خطبات سنتے ہیں، لیکن ان کے کان ایسے ہیں جس سے یہ سمجھنے کی باتیں سمجھتے نہیں، جو حق سننا ہے اور دلوں کے اندر، دماغ کے اندر اتارنا ہے، یہ اتارتے نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے آگے؟ ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، ایسے لوگوں کو انسان نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، اور قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے انسانوں کی اکثریت کو دیکھیے، بہت سارے خطبات، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے، لیکن
عمل کے اندر، عمل کے میدان میں پیچھے کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم بار بار قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے ہیں، دروس سنے جاتے ہیں، بار بار منبر سے، محراب سے آپ کو بہت ساری نصیحتیں کی جاتی، کیوں ہمارے دل ہے لیکن حق کی بات نہیں سنتے، ہماری نگاہیں ہیں اللہ نے دی ہے لیکن حق کی بات کو نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے کان ہیں سنتے لیکن ایک کان سے باہر نکالنے کا روش اور باہر نکالنے کی یہ ڈگر جو ہے ہم اور آپ کو یہ کیا ہے؟ پرانی روش ہے اور پرانی عادت ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون، قرآن کہتا ہے یہی لوگ غفلت میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ مسجدیں بلاتی ہے لیکن یہ لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آسمان سے آنے والی وحی، کیا ہی پیاری بات ہم اور آپ سے کہتی ہے۔ سورۃ الروم کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ بڑی پیاری بات، اور ہماری دکتی ہوئی رگوں کو پکڑا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ انسانوں کی کثرت ایک ایسی کثرت ہے، بہت سارے انسان ایسے ہیں جو دنیا کو ظاہراً بہت زیادہ جانتے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ظاہر اور ایک ہوتی ہے باطن۔ باطن یعنی اندر کی چیز، باطل نہیں، باطن یعنی اندر کی چیز، اور ظاہر جو دکھ رہی ہے وہ۔ ہم دنیا میں اتنے بھی مگن ہو جائے تب بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ تم نے دنیا کو صرف ظاہر سے دیکھا ہے، تم بنگلے بنا لو تب بھی ظاہر سے دیکھا ہے، تمہارے پاس جائیداد ہو تب بھی تم نے ظاہر سے اس دنیا کو دیکھا ہے، باطن سے دیکھتے تو یہ حال تمہارا نہ ہو۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کے صرف ظاہر کو جان کر اتنے متوالے بن چکے ہو، اس کی محبت میں اتنے مگن ہو چکے ہو، تم صرف ظاہر جانتے ہو۔ تمہارا حال کیا ہے؟ اور آخرت سے تم لوگ انجان ہو، آخرت کے تعلق سے تمہیں کوئی علم نہیں۔ قرآن کہتا ہے ذرہم، اے نبی سے مخاطب ہو کر دیکھیے آیت کو سنیے، آسمان سے آنے والی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہے ذرہم، انہیں چھوڑ دیجئے، اگنور کیجئے ان لوگوں کو، یاکل، کھاتے رہے دنیا کے اندر، یتمتعوا، دنیا کے اندر مست رہے، ویلہیہم الامل، اور خواہش پہ خواہش کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ذرہم، اگنور کیجئے، چھوڑ دیجئے، یاکل، انسان کھاتا رہے، کھانے دیجئے، یتمتع ویتمتعوا، دنیا میں مزے لے، ویلہیہم الامل، اور خواہشوں پہ خواہش کرتے رہے، فسوف یعلمون، یہ لوگ عنقریب قیامت کے دن جان لیں گے کہ کھانا پینا ہمارا مقصد تھا، گھومنا پھرنا ہمارا مقصد تھا، مسجدوں کو ویران کرنا ہمارا مقصد تھا، عبادتوں کو چھوڑنا ہمارا مقصد تھا، عنقریب یہ لوگ جان لیں گے، بہت جلد جان لیں گے یہ لوگ۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ ہم اور آپ کی عبادت کیا ہے؟ چاند سے چاند تک، پہلے سے لے کے آخری تک، پہلے چاند سے لے کے آخری تک، کیا عبادت کا تصور صرف رمضان میں ہے؟ کیا عبادت رمضان میں ہی قبول ہوتی ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں کرنا ہے؟ کیا نماز تہجد صرف رمضان میں ادا کرنا ہے؟ کیا ہم اور آپ کی عبادت رب صرف رمضان میں قبول کرتا ہے؟ کیا ہماری دعائیں صرف رمضان میں قبول ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن کہتا ہے آخری دم تک، موت تک رب کی عبادت کیجئے، نہ کہ رمضان تک رب کی عبادت کیجئے۔
یاد ہوگا آپ کو ایک بات جو دروس کے اندر آپ کے سامنے آئی تھی، فجر یا عشاء کے درس کے اندر، قسم کھا کر میں نے ایک بات کہی تھی آپ کے سامنے کہ دو شوال کا حال دیکھ لینا. یہ بات میں نے آپ کے سامنے قسم کھا کر کہی تھی. اگر یہ ٹوٹتی تو کفارہ مجھے ادا کرنا پڑتا نا، کفارہ ہے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ 2 شوال کو فجر کی نماز کے اندر آپ حال دیکھ لینا، ایک صف بھی مکمل نہیں ہوگی. اللہ نے قسم پوری کی، ایک صف مکمل نہیں ہوئی تھی. 2 شوال فجر کی بات کر رہا ہوں، ابھی دور نہیں ہے، آج 5 ہے، نہیں ہوئی تھی مکمل. 2، 1 یا 2 کی گنجائش باقی رہ گئی تھی. قسم کھا کر میں نے یہ بات کہی تھی. یہ حال ہے ہمارا. کہ دیکھا گیا وہیں روش، وہیں رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. کیوں؟ پتا ہے ہم اور آپ کو، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح پہچاننا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں پہچانا. یا یوں کہہ لیجئے دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ آخرت کا خیال ہی نہ رہا. دیکھیے یاد رہے، جو بے مقصد زندگی گزارتا ہے وہ ایک عالم کے لیے جیتا ہے، اور جو مقصد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ 3 عالموں کے لیے زندگی گزارتا ہے. کیسے؟ بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان کیا کرتا ہے؟ صرف عالم دنیا کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے بس جیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مست رہتا ہے. لیکن جس کے دل و دماغ کے اندر مقصد کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے. کیوں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا. صبح ہوئی کام دھندے کو نکلا جائے، تجارت بزنس کے لیے نکلا جائے، شام ہوتے ہی گھر میں اتنے پیسے دینا ہے، بس نماز، اللہ اللہ، کچھ اور عبادت کچھ نہیں. اور اس میں بھی کچھ لوگ تجارت کے اندر دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے اور کچھ بتاتے کچھ اور ہے. اور اوپر سے کچھ لوگ ستم بالا ہے، ستم ایسے ہوتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے، ایسے لوگوں کو تلاش کرتے چوراہوں کے اوپر کہ کون میرے پیسے لے لے اور مجھے سودن اور ویاس کے طور پہ مجھے واپس زیادہ دے. ایسے چوراہوں پہ آپ کو مل جائیں گے. اور اتنی بری حالت سود اور بیاج کے تعلق سے کہ بچہ نوجوان بچہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے. یہودیوں نے، یعنی یوں کہہ لیجیے ماں جو ہوتی ہے نا، بچے پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھراتی ہے. یہودیوں نے مسلمانوں پہ اسی طرح ہاتھ پھرائے. لیتے رہو تم لوگ، سودی کاروبار کرتے رہو، اس سے تمہارا مال کم ہو جائے گا، ہمارا مال زیادہ ہو جائے گا، اور تم ذلیل و خوار رہ کر زندگی گزار لینا. اور ہم یہی کر رہے ہیں. کہاں سے ہم یہ کہے کہ سود کا لقمہ، حرام کا لقمہ کھائے، پھر یہ سوچے کہ ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ہاتھ رب کے دربار میں اٹھیں گے. اس میں خون دوڑتا ہے نا. خون حرام کا ہوگا تو رب کے سامنے ہم کیسے ہاتھ اٹھائے پائیں گے؟ ہم دیکھو رمضان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اور آپ سب لوگ عبادتوں پہ عبادت کرتے ہیں، کبھی بھی کیا آپ نے یہ سنا کہ رمضان کے اندر فلاں تجارت کے اندر کسی کو نقصان ہوا؟ ہرگز نہیں. فلاں نعمت زیادہ ملی ہوگی، آپ کو بڑھ چڑھ کر ملی ہوگی. کاش ہم اور آپ ساری زندگی اس طرح سے عبادت کرتے اور اللہ کی اور نعمتوں سے ہم اور آپ لطف اٹھاتے. اور بھی نعمتیں ہیں، یہ تو ہم نے صرف رمضان میں 30 دنوں کے اندر دیکھی ہے. رب کی عبادت کرتے رہیے، دیکھیے رب کی کون کون سی نعمتیں ہمیں تصور بھی نہیں ہوگا، ہمیں علم بھی نہیں ہوگا، ہمیں خیال بھی نہیں ہوگا، ہمیں وہم بھی نہیں ہوگا. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی. لیکن کیا ہے، مسجد کو ویران کر کے ہم یہ چاہے رب سے کہ اللہ ہم تجارت کے تعلق سے پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم قرض کے تعلق سے پریشان ہیں، اللہ ہمارے قرض کے لیے آسانی عطا فرما. یہ ہم چاہے کہاں سے ہوگا؟
رب کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور پھر باہر مسجدوں کو ویران کرتے ہوئے باہر شکایت کرتے رہے، لوگوں سے شکوے کرتے رہے، اور لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ فلاں چیز سے میں پریشان ہوں، فلاں چیز سے پریشان ہوں۔ پریشانی اور مشکل کشا جو ہے، پریشانی کو دور کرنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مسجدوں کو آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھیے، وہ مشکل کشا ہے، ہماری مشکلوں کو دور کر دے گا۔ آخری بات، آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے دو دوستوں سے ایک بات کہتے ہیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ خدائے بہتر ہے، الگ الگ معبود بہتر ہے؟ مسلمانوں پہ افسوس ہے کہ ایک معبود کی، ایک رب کی صحیح سے اور ڈھنگ سے ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ باطل عبادت کرتے، گھنٹوں گھنٹوں ٹھہرتے لائنوں کے اندر۔ ہماری عبادت تو ایسی نہیں ہے، لائن لگانی پڑتی ہے کچھ چیزوں کے درمیان، اور کچھ ان کے جو مقامات رہتے ہیں لائن لگانی پڑتی ہے، الگ الگ خداؤں کی بندگی کرنا، وہاں جا کے خدا کی بندگی تو فلاں جگہ جا کے فلاں کونے میں، فلاں کونے میں، فلاں خطے میں، فلاں سوسائٹی کے اندر الگ الگ عبادتیں۔ ہم اور آپ کے لیے ایک ہی رب، ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار۔ قرآن یہ کہتا ہے کیا یہ الگ الگ خدائے بہتر ہے یا ایک خدا جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور زبردست ہے؟ ہم ایک خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، اور رب بھی کیسا رب ہے، کیسا رب ہے ہمارا۔ ہم اگر گناہ کرتے، دیکھیے میں ہوں، آپ میں سے کوئی سمجھ جاؤ میں نوکر ہوں، آپ کی کسی ایک کی دکان میں کام کرتا ہوں، آپ کی مخالفتوں کو مخالفت کرتا ہوں، آپ کرتے یہ کرنا ہے مولانا، تب بھی میں نہیں کرتا ہوں، یہ فلاں چیز کرنا ہے نہیں کرتا ہوں، یعنی آپ کی کیا کر رہا ہوں؟ نافرمانی کرتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنی دکان میں رکھیں گے؟ نکال دیں گے، گیٹ آؤٹ کہیں گے، جاؤ تمہارا کہیں یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، تم کو کام کے لیے رکھا ہے لیکن تم کام نہیں کرتے ہو۔ رب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جو بندے گناہ کرتے ان سے کیا کہا، قل یا عبادی، اللہ اکبر۔ قرآن یہ کہتا ہے تم گنہگار تو ہو لیکن پھر بھی میرے بندے ہو، تم نافرمان ہو تب بھی میرے بندے ہو۔ کیا کہتا ہے قرآن، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگ جو گناہوں سے پریشان ہو گئے، مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا، تم میرے ہی بندے ہو، لوٹ کر میرے دربار میں ہی آؤں گے، لیکن ضرورت ہے دربار میں آنے کی، مسجد کو آباد کرنے کی۔ کتنا پیارا ہمارا رب ہے کہ ہم گناہ کرے، اس کی زمین پر چلے پھرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی نعمتوں سے ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی اٹھائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تب بھی رب کہتا ہے قل یا عبادی، کہ اے میرے بندو۔ کتنی بہترین بات ہے۔ اور آگے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک گناہ لے کر نہیں، بہت سارے گناہوں کو لے کر بھی آؤں گے، مسجدوں کو آئیے، رب سے مانگیے، تمہارے بہت سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ مسجدوں کو ویران نہ کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر ہم اس کو ویران کرتے پھر یہ شکایت نہ کرے کہ ہم بزنس کے تعلق سے پریشان ہیں، اگر ہم مسجدوں کو ویران کرتے پھر یہ شکایت اور یہ شکوہ نہ کرے اور یہ چیز ہمارے سامنے لے کر نہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم تو بزنس کرتے لاکھوں کروڑوں پیسے لگائے لیکن پروفٹ نہیں مل رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، کہاں سے ہم مسجدوں کو ایک طرف ویران کرتے اور ہم یہ سوچے کہ ہمارے گھر کی دنیا آباد ہو، مسجد ویران کرے اور ہم یہ سوچتے کہ ہماری دکان اور جائیداد ہماری آباد ہو، ہرگز آباد نہیں ہوگی۔ رب کے دربار کو آباد کر کے دیکھیے، دنیا اور آخرت ہماری آباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین
ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما الہ العالمین۔ جو احباب اور جو رشتہ دار قرض کے اندر پریشان ہیں ان کی آسانی عطا فرما الہ العالمین۔ جو رشتہ دار اس دنیا میں نہیں رہے، جو احباب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔